اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیک قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو تھمبنیل پڑھتے ہوئے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج موضوع ہمارا کیا چیز ہے۔ بے شک آج ہمارا موضوع ہے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے وہابی دیوبندی جا بجا اعتراض کرتے آئے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں اور ان کے جو ہے نورانیت کے قائل ہیں اور بشر کی نفی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے کثرت سے لوگوں کو سنتے ہوئے آپ کو زیادہ تر نظر آتے ہوں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ان کے پاس اہل سنت والجماعت سے بات کرنے کے دلائل نہیں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت سے جیت نہیں پاتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے معاملات یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ مناظرے کی جو ہے باتیں بھی گواہ ہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور حق کیا ہے لوگ جانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی ہر جگہ ہر میدان میں فتح ہوتے چلے آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل سنت والجماعت بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ جو بشریت کا جو نفی کرے گا ٹھیک ہے وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ آگے بحث کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بریلوی اہل سنت والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر صرف جو ہے نور مانتے، بشر نہیں مانتے۔ آئیے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سچا کون ہے۔ ان کے بڑے بڑے علامہ فہامہ وہ بہتر جانتے تھے کہ آج کے چھوٹے موٹے دیوبندی وہابی جو سوشل میڈیا پہ جو چیخ پکار کر رہے ہیں، مگر ان اپنے اکابر کا قول اس کے بالکل برعکس وہ جانتے ہی نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیے سر فہرست میں سب سے اول کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، راہ محبت۔ یہ علامہ زکریا کے خلیفہ ہیں مختار الدین، علامہ زکریا کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے خود اس بات کی صفحہ نمبر 48 کے لاٹ سے 49 کے شروع کے اندر، کیا آپ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ آپ کو، یہ دیکھ لیجئے کہ بریلوی بھی مکتب فکر کے جو ہے بزرگوں کے علاوہ اس مسلک کے دیگر کئی اکابر نے ان مسائل میں قسم کی جو ہے تصریحات کی ہے، جن میں مولانا معین الدین مراد آبادی، علامہ امجد علی، مولانا حسنات، مولانا محمد شاہ مفتیار صاحب، پیر جو ہے حمزہ شاہ جیسے نامور حضرات شامل ہیں۔ لکھتے ہیں تصریحات سے اتنا معلوم ہوا کہ بریلوی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر کے قائل ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر کے قائل ہیں۔ اب دیکھو نا ان کا پردہ کیسا فاش ہوتا ہے۔ اب یہی نہیں ہے، حوالہ میں ایک اور پیش کر دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد امین صاحب پالنپوری کی کتاب ہے محاضرات علمیہ، آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 126 ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اور رضا خانی علماء بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کا اور جو ہے انسان نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں، نظر آیا؟ تو اب پتہ چل گیا کہ اہل سنت والجماعت انہی کے گھر سے ہم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم جو ہے سراپا نور مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سراپا نور مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے ان کے گنگوہی، ان کا غوث اعظم گنگوہی، ان کا غوث اعظم امداد السلوک، یہ آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کتاب امداد السلوک۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 201 پر لکھتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا اور یہ بات شہرت سے ثابت ہے۔ اب بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نور مانا۔ آئیے یہ ایک حوالہ ہو گیا ان کے گھر سے کہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی بول بول کے چیخ چیخ کے گواہی خود ان کے مولوی دے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا نور مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ ہاں اس پر دیوبندی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو چلو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر ایک اور حوالہ میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں ارسال کرتا ہوں، اس کو بھی جو ہے آپ
دیکھ لیجئے، اور اس کا بھی جو بھانڈا پھوٹ جائے گا اور دیوبندیوں کے جو عقیدے کی چکناچور ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر خود پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جسم مبارک کا سایہ تھا یا نہیں، تو جواب دیا نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل ان کی مخالفین کے گھر سے ثابت ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے میں دلیل دوں گا تو کہیں گے ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے معتبر نہیں، کہیں گے دیوبندی۔ تو انہی کے بڑے اکابروں سے جن کے اوپر تشخص قائم ہے دیوبندیوں کا، ان کے اکابروں کی کتاب میں نے پیش کی ہے۔ اور اچھا یہی نہیں، ابھی ان کے حق ویسے تو کئی حوالے ہیں، میں مختصر حوالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ کو باغ جنت دکھ رہی ہوگی اسکرین پر، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں، عنایت اللہ شاہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اشعار نعتیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھتے، کہتے ہیں جسم پاک ان کا سراپا نور تھا، اس لیے سائے سے بالکل دور تھا۔ یہ دیکھ لیجئے یہ خود آپ اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سایہ نہیں تھا، سراپا نور تھا، اس لیے سائے سے دور تھا۔ اب پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کے وہی عقیدے نظریات ہیں جو تمام مفسرین محدثین کے تھے، مگر یہ 100 سال کے جو پیدا ہونے والے جو معاملات ہیں ان لوگوں نے آ کے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں بہت زیادہ فتنہ برپا ہوا ہے۔ اور میں نے ان کے 2-4 حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت والجماعت نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، اور سراپا جو ہے آپ کو نور مانتے ہیں۔ آپ جو ہے بشری جامہ پہن کے دنیا میں تشریف لائیں، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور وہ جو ہے اعتقاد جو ہم لوگوں کو ماننا ہے وہ ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات مثل آفتاب روشن ہو گئی۔ اب تمام دیوبندی سوچیں جب وہ اہل سنت والجماعت سے بات کرتے ہیں تو اسی طرح کی بات کرتے ہیں، مگر ان کے اکابروں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی، معاملات کی، نظریے کی خود تائید کی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں حق کون۔ یہ تو چھوٹے موٹے دلائل، کسی بھی میدان میں دیوبندی آ جائے بات کرنے کے لیے کسی بھی موضوع پر، اہل سنت کے آگے ٹک نہیں سکتا، بالکل نہیں ٹک سکتا، کیونکہ ان لوگوں کی جو ہے نصیب میں ہمیشہ ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ تو مختصر سے حوالہ اس خاکسار نے دیا تھا، اور بھی بہت سے حوالے ہیں، مگر وہ مجھے جو بہتر لگے میں نے وہ دے دیا، ورنہ 1 درجن سے حوالے تھے۔ ان کے مولویوں نے چیخ چیخ کے گواہی دی ہے، چیخ کر گواہی دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے سراپا نور مانا، ہاں سراپا نور مانا۔ ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، سارا اہل سنت والجماعت کی عقیدہ پورا مثل آفتاب روشن ہو جائے گا۔ ویسے روشن ہے، اس میں جو ہے شک اور شبہ لانے کی گنجائش نہیں ہے، مگر اب کیا کریں، دیوبندی کا دماغ جو ہے کجی سے اور جو ہے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کا ایک آخری اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ارشاد المفتیین حمید اللہ جان ہے۔ یہ ان کا اتنا بڑا جو ہے عالم ہے، اس کو آپ تذکرہ اولیاء دیوبند کے اندر اور جو اکابر علماء دیوبند کے اندر دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ عالم ہے اس کو۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر 223 جو ہے 43 پر جواب دیتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہیں اور خلقت میں صوری بشر میں ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک مت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی معاملہ تو اہل سنت والجماعت کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، گمراہ ہونے کا فتویٰ، زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قبر پجاری ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب اہل سنت والجماعت سے بہتر کون سمجھے گا کہ بزرگوں کی شان کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں کثرت کے ساتھ بزرگ آئے ہیں، اہل سنت والجماعت میں کثرت کے ساتھ ولی پیدا ہوئے ہیں، مگر ان لوگوں میں نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، نہ جن حضرات کو یہ ولی اپنا کہتے ہیں ان کی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں، ان کے اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ارواح ثلاثہ اٹھا لیں، حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ، قصص الاکابر، معارف الاکابر، اولیاء دیوبند، یہ سب انہی کے جو دیوبندی اور کے بارے میں ذکر ہے، اولیاء کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کا نہیں ذکر ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کا بالکل ذکر نہیں ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابیں اٹھا سکتے ہیں۔
اب یہ ان کو غوث اعظم کن کو کہتے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی کو غوث اعظم قطب الارشاد کہتے ہیں. ہمارے غوث اعظم تو بغداد میں موجود ہے الحمدللہ. ہمارے غریب نواز تو اجمیر شریف میں موجود ہیں. تو تمام ان کے وہی معاملات تھا جو اہل سنت والجماعت کا فی زمانہ ابھی چلتا چلا آ رہا ہے. پتہ چلا فتنہ فساد پیدا کرنے والی قوم یہ ہے، اور پھر بولتی ہیں سب کے سامنے جا کر یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اولیاء کی جو ہے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ رسول کی شان بیان کرنے والے ہیں. مگر جب ان کے گھر کی کتابیں کھولی جائیں، ان کی اکابروں کا جو ہے گند دیکھا جائے، تو لوگ بالکل وضاحت ہو جاتا ہے کہ حق کس کے پاس ہے. اور یہ تواتر کے ساتھ مشہور ہے کہ حق کس کے پاس ہے. بحمدہ تعالیٰ ان حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حقیقت میں نور ہیں اور جو ہے ظاہراً میں بشر ہیں. آپ بشری چامہ پہن کر دنیا میں تشریف لے کے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے گزارش اور کرتا ہوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اہل سنت والجماعت کی گروپ کے اندر آپ جو تمام احباب ایڈ ہیں، تمام اس طرح کے سوالات کا جواب گروپ میں پہلے دیا جا چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی دیا جاتا ہے، تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سن لیں.